بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کچھ حضرات نے سوال کیا ہے بھینس کی قربانی کے بارے میں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے پالتو جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمائی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 جوڑے ہیں، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ من الضأن اثنین یعنی اون والے جو جانور ہیں، بھیڑ دمبے، معز کا اطلاق بالوں اور اون دونوں جانوروں پر ہوتا ہے۔ ابل کا ذکر کیا، اونٹوں کا۔ بقر کا ذکر کیا، میں بقر اثنین، بقر جو ہے نا، اس کا اطلاق گائے پر، بیل پر، بھینس پر، کٹے پر ہوتا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، کہ کوئی بھی حرام چیز نہیں مگر یہ چیز، اس کے علاوہ جو ہے جتنی چیزیں وہ حلال ہیں، اس میں بھینس کا لفظ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ بھینس جو ہے نا وہ حلال ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، بیل کی قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے گا، اس زمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس علاقے میں بھینس نہیں تھی، بھینس کا رواج جو ہے نا وہ کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کی قربانی بھی نہیں ثابت، لیکن قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بقر کا اطلاق عربی زبان میں گائے پر بھی ہوتا ہے، بھینس پر بھی ہوتا ہے، کٹے پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا بھینس کی قربانی اور اس طرح کٹے کی قربانی جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔